السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر مزل آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 145 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 143 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا آیہ مبارکہ 144 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ٹرانسلیشن۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ضرور بھیج دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں نہ حق۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگرچہ وہ دیکھ لیں ہر طرح کی نشانی، لا یؤمنوا بها، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، اور اگر وہ دیکھ لیں بلائی کی راہ، نہ بنائیں اس کو اپنا رستہ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ، اور اگر وہ دیکھیں گمراہی کی راہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، بنا لیں اس کو اپنی راہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ بے شک وہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا بِآیاتنا، ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے لاپرواہی برتے رہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں وہ بدلہ پائیں گے مگر جو کچھ تھے وہ اعمال کرتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 144 سے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے محبت میں آ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دیدار کا مطالبہ کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، ہاں اگر تم اتنی ہی خواہش رکھتے ہو، تمہارا اس پہ اتنا ہی زیادہ بڑا مطالبہ ہے تو پھر پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تم مجھے ضرور دیکھ سکو گے۔ لیکن کیا ہوا کہ پہاڑ پہ ہلکی سی تجلی ہی پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، کہ پہاڑ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس عظمت کو، اس ہلکی سی تجلی کو برداشت نہ کر پایا۔ تو یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں، سب سے پہلا تیرا مطیع ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بطور انعام کیا فرمایا؟ قال یا موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے تجھے چن لیا، علی الناس، لوگوں پر۔ سبحان اللہ۔ اور یہ الفاظ سن کر موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوگا خوشی سے کہ کسی کو منتخب کر لینا، کس لیے؟ لوگوں پر، تمام لوگوں پہ منتخب کر لیا ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے، برسالاتی، اپنے پیغامات کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
پیغامات دوسروں تک پہنچانا کوئی چھوٹی بات نہیں، کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تجھے لوگوں پر اپنے پیغامات دینے کے لیے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، ابھی کلامی اور اپنے کلام کے لیے۔ اور مزید کیا فرمایا، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، تو لے لو جو میں تمہیں دوں، یعنی کہ جو تمہاری طرف پیغامات ارسال کیے جا رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جب کوئی بڑی نعمت ملے تو انسان اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہو۔ انسان کے اندر تکبر کی بجائے شکر گزاری آنی چاہیے۔ اور دوسری یہ بھی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں میں نے اپنی ذات کے لیے منتخب کیا ہے، اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے، نہ کہ تمہیں اس لیے کہ تم مجھے دیکھنے کا مطالبہ کرو، کیونکہ یہ چیز تو پاسبل ہی نہیں، کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دنیا پہ دیکھ پائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص پروٹوکول اپنے خاص بندوں کو ہی عطا کریں گے اپنے دیدار کا۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت، موعظۃً نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی۔ اور یہ جو الواح ہیں یہ کیا تھیں، کون سی تختیاں تھیں، تو اس کے بارے میں جو مفسرین کی رائے ہے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر کی کچھ تختیاں تھیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں میں سے جنہوں نے تختی، قلم، دوات کا استعمال کیا ہوگا بچپن میں، ان کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ تختی کس قسم کی ہوا کرتی تھی۔ اب تو شاید اس چیز کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، بچوں کو ڈائریکٹ کاپیوں پہ ہی لکھوایا جاتا ہے، حالانکہ وہ سب سے بیسٹ چیز تھی۔ تختیاں، سلیٹ، اس کے اوپر بچوں کو پریکٹس کروائی جاتی تھی اور بچے بہت جلد لکھنا پڑھنا سیکھ جاتے تھے۔ تو خیر کہا جاتا ہے کہ وہ تختیاں پتھر کی تھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو میں ان تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت لکھ دی تھی، کہ جو بھی حلال و حرام کے اہم احکامات تھے اور جو بھی فرامین تھے زندگی گزارنے کے مکمل قواعد و ضوابط تھے وہ اس کے اندر درج تھیں، ہر چیز کے بارے میں مفصل بیان تھا، کیونکہ یہ ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ارسال کیا۔ جیسا کہ ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کے ساتھ احادیث رسول ہیں، شریعت مطہرہ ہے، اسی طرح ہر دور کی ضرورت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں شریعتیں نازل کیں۔ نماز، روزہ، باقی زندگی گزارنے کے مختلف اصول ہر دور میں رہے ہیں، لیکن ان کا اندازہ نہیں ہم کر سکتے کہ وہ کس قسم کے تھے۔ سب کی زندگی میں رہے لیکن ان کی تعداد، مقدار مختلف تھیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات، کتاب ہدایت کے علاوہ یہ تختیاں اور کچھ صحائف بھی تھے۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آسمانی کتابیں 4 تھیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ صحائف بھی تھے جو مختلف مقامات، مختلف ادوار میں لوگوں کو دیے گئے ان کی رہنمائی کے لیے۔ تو اسی طرح یہ تورات کی کچھ تختیاں بھی تھیں، اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ تورات کا ہی وہ حصہ تھی جو تختیاں تھیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ تورات کے علاوہ یہ کچھ احکامات کے لیے یہ تختیاں ان کو دی گئی تھیں۔ خیر یہ اس بحث میں ہم نہیں جاتے، اس علم کو ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے علم کی کمتری کا ہم اقرار کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم بہت ہی کم علم دیے گئے ہو۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو تمہیں احکامات دیے گئے ہیں، جو کچھ اس کے اندر تفصیل سے ہر چیز کا بیان ہے، مفصل بیان ہے، تو اس کو لے لو مضبوطی کے ساتھ، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور حکم دو اپنی قوم کو یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ بھی اس کو لے لیں
اس کے احسن کو. اب یہ ورڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یاخذو باحسنھا، کیونکہ اگر ہم صرف ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ اچھا نہیں ہے اور کچھ حصہ اچھا ہے، جو اچھا ہے اس کو لے لو. تو یہ نہیں اس کا مطلب، بلکہ اگر اس کو تھوڑا سا اپنے انسان سینس کے ساتھ بھی سمجھنا چاہے تو اس کا جو احسن ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے اس کو نازل کیا ہے ویسے اس کو لے لو، اس کے اندر خود سے کمی پیشی نہ کرو، من مانے جو معنی مفہوم ہے وہ نہ نکالو، بلکہ جو احسن درجہ رکھتا ہے وہ لے لو اور احسن طریقے سے اس کو لو. کیونکہ جس طرح قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے بلندی عطا کریں گے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو قرآن مجید کی وجہ سے ہی پستی مل جائے گی. کہ کچھ لوگ ایسے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے باوجود بھی پستیوں کی طرف جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن شکایت کرے گا. تو وجہ کیا ہے؟ جب قرآن کو احسن طریقے سے نہیں لیں گے یا اس کے اندر خود ساختہ معنی مفہوم کریں گے تو یقیناً یہ قرآن انسان کے لیے شفاعت کی بجائے کیا کرے گا؟ شکایت کرے گا. تو یوں ہی سمجھ آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا کہ اپنے لوگوں کو کہو کہ اس کو جو اس کا احسن حصہ ہے، جو اس کا احسن لیول پہ یعنی کہ احکامات لینے کا طریقہ ہے، اس کو اپنائیں، اس میں من مانے معنی مفہوم نہ کریں. جس طرح کہ آج ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. نہ تو اس کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کا کسی کے پاس وقت ہے اور نہ ہی اس کو اچھی طرح حاصل کرنے کا وقت ہے. اس کو ہم نے چند طریقے کے ساتھ لے لیا ہے، جس طرح کہ یہ فلاں صورت اتنی بار پڑھی جائے تو اس کا یہ فائدہ ہے، سورہ مزمل کو اتنی بار پڑھ لیا جائے، اور اس کے خود ہی ہم نے تعداد مقرر کر لی ہے. قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، حالانکہ سارے کا سارا ہی قرآن باعث شفا، رحمت اور برکت ہے، نہ کہ اس کے چند حصے کو لے کر اپنے لیے اپنا لیا جائے. اگرچہ کچھ صورتوں کی فضیلت احادیث سے ملتی ہے، لیکن باقی جو سورہ مبارکہ ہیں ان کے بارے میں یوں کہہ رہنا کہ یہ اتنی بار پڑھ لو، سورہ یاسین کو اتنی بار پڑھ لو، یا مرنے والوں کے پاس پڑھ لو. تو یہاں روزانہ کی بیس پہ کچھ لوگ سورہ یاسین کو لازمی پڑھتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے. سارے کا سارا ہی قرآن پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے اور عمل کرنے کے لیے ہے. تو اس کے من مانے جو احکامات ہیں ان کو تو خوشی سے لے لینا، لیکن جو مشکل احکامات لگیں ان کو چھوڑ دینا، تو یہ یقیناً قرآن کے ساتھ ظلم ہے. تو اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یاخذوا باحسنھا، اس کو احسن کو لو. پھر مزید کیا فرمایا؟ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا گھر نافرمان لوگوں کا. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کے احکامات کو نہیں مانے گا، جو کہا گیا ہے اس کو اگنور کرے گا، اس سے اعراض کرے گا، تو اس کا جو انجام ہے وہ تمہیں دکھا دیا جائے گا. یعنی کہ جو نافرمان لوگ ہیں، فاسقین ہیں، ان کا پھر جو انجام ہے وہ واضح ہو جائے گا. تو دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگ اب پلٹ کر شام کی طرف جا رہے ہو، ملک شام کی طرف، تو رستے میں جو تباہ شدہ بستیاں ہیں، جو آثار قدیمہ ہیں، تم وہاں سے گزرو گے تو تمہیں ان کے بارے میں نظر آئے گا کہ جو کچھ ان لوگوں نے نافرمانیاں کی، جن کی پاداش میں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اور مزید اور بھی کئی بستیاں ہو سکتی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. جیسا کہ ایسے جو آثار ہوتے ہیں، ایسی جو بستیاں ہوا کرتی ہیں، ان کو بطور عبرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسروں کے لیے قائم رکھتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر عبرت حاصل کریں، اور جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ کام وہ باقی لوگ نہ کریں. اور قرآن کے جو دوسروں قوموں کے واقعات بتانے کا مقصد بھی یہی ہوا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.